ہمیشہ 2 نمبر چیز وہ ہوتی ہے جو پہلی مقبول ہو. جو پہلی بولتے نہیں آپ لوگ یار. اگر یہ مٹی کا گلاس مقبول ہو جائے تو اس کی 2 نمبر چیز آنی شروع ہو جائے گی. یہ برانڈ ہے کسی برانڈ کا مائک ہے, اگر یہ مشہور ہو جائے, اس کا ادھر ٹائٹل لکھا ہو کہ فلاں برانڈ ہے, اور یہ دنیا پہ جائے, سوشل میڈیا پہ جائے, اور لوگ کہیں کہ یار اس جیسی کاپی ہم بھی بنا لیں, 2 نمبر چیز ہمیشہ وہ آتی ہے جس کا 1 نمبر مشہور ہو, 1 نمبر چل رہا ہو. اللہ کے ولی برحق ہیں, اس میں کوئی شک ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جڑے اللہ دے یار ہوندے نے انہاں نوں کوئی غم تے کوئی ڈر نہیں ہوندا. تو اب 2 نمبر آئے, ان کی کوالٹیاں بنی 2 نمبر پیروں کی, نقلی پیروں کی. ایک 2 نمبر تھے, ایک تھے 420 نمبر, اور تیسری ایک کوالٹی وہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں. 2 نمبر کون بنے؟ جنہوں نے ہو بہو کاپی کی, پیروں کی ہو بہو کاپی کی, وہ 2 نمبر ٹھہرے. لیکن ان کے اندر وہ اصل چیز ہے, بولے بھائی, نہیں تھی. دودھ آتا ہے نا, دودھ 1 نمبر بھی ہے, اور بولے بھائی 2 نمبر بھی ہے. 2 نمبر دودھ کامیاب اسی کا ہوتا ہے جو ہو بہو 1 نمبر کی کاپی کرتا ہے, ذائقے میں, خوشبو میں, اور اس کی جو زینت ہے, خوبصورتی ہے, اس کی جو شکل ہے, ماہیت اور کیفیت ہے, وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن وہ اندر جا کے ہمارا کیا کرتا ہے؟ بولے بھائی, نقصان کرتا ہے. یہ جنہوں نے ہو بہو کاپی کی اور ہم ان کے پیچھے پڑ گئے, یہ ہمارے اندر کینسر بن گئے. کینسر, یہ جو جگر کا کینسر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آتا ہے اور جو جگر کو غذا جانی ہوتی ہے وہ خود سمیٹ لیتا ہے, لیکن جو کام جگر نے کرنا ہوتا ہے وہ کینسر کی وہ جو تکلیف ہے وہ کام نہیں کرتی. وہ جو کینسر کی پھنسی ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتی. ساری غذا ہماری اچک لی گئی, کینسر نے لے لی, لیکن ہمارا کام نہیں کیا. یہ 2 نمبر پیر ہماری عقیدتیں لوٹتے ہیں, مال بھی لوٹتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پیر آ گیا, تو اس کا ایک مرید بھی تھا لاہور میں, اس کو پتہ چلا تو وہ ملنے کے لیے سیالکوٹ چلا گیا کہ میرا پیر آیا ہے, اور لاہور سے سیالکوٹ اتنا دور نہیں بنتا, چلو میں ہو آؤں. مرید پہنچا, پیر صاحب دعا کیجئے میرے اوپر 100 روپیہ قرض ہے. کتنا جی؟ 100 روپیہ. آج کے دور میں جتنا بھی سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں, مجھے تو نہیں پتا کہ نہ میں جمع پیدا تھا اس وقت, نہ مجھے پتا ہے. کہا حضور 100 روپیہ قرضہ ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرضہ اتار دے. اور میری بیٹی بھی بیٹھی ہے, منگنی کر دی ہے, اور جو گھر والے ہیں اس کے سسرال والے وہ رخصتی مانگ رہے ہیں, شادی مانگ رہے ہیں. انہوں نے دعا کی. مرید جانے لگا, جیب سے 10 روپے نکالے اور پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دی. پیر صاحب نے اس 10 روپے کو قبول کیا اور جیب میں ڈال لیا, اور جو مرید تھا وہ چلا گیا. لیکن جب پیر صاحب نے 10 روپے جیب میں ڈالے, علامہ اقبال بیٹھے تھے. کوئی اقبال عام بندہ سی؟ بولتے نہیں آپ لوگ. آنے والی 100 سال کی نسلوں کو پیغام جو دے دینا, آپ کی ہنسی نکل پڑی. ایک ہوتی ہے ہنسی, ایک ہوتا ہے تبسم. یہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا, تبسم کر رہے ہیں, اور ہنسنا اور ہوتا ہے جس سے آواز پیدا ہو. تو پیر صاحب نے توجہ کی, کہا کہ علامہ صاحب آپ ہنسے کیوں؟ فرمایا کہ آپ کی دعا بڑی جلدی قبول ہوئی, اور اس کا اثر میں نے بڑا جلدی دیکھا. فرمایا وہ کیسے؟ کہ آپ نے دعا کی, پہلے بیچارے پہ 100 روپے قرضہ تھا, اب 110 روپے ہو گئے. تو پیر وہ ہوتا ہے. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, پیر صرف نذرانے لینے والا نہیں ہوتا, دینے والا بھی ہوتا ہے. امیروں سے لے اور غریبوں کو دے. ہم کہتے ہیں ادھروں بھی آ جاوے, ادھروں بھی آ جاوے. میں کہتا ہوں اس دور کے اندر, یہ لگی ہوئی ہے ویڈیو میں پیغام دوں گا, اس دور کے اندر سب سے بہتر تیرا پیر تیرے گھر میں تیری ماں ہے. نہ بولے اجے, میں شروع تو گل کی سی, کڑویاں گلاں ہونیاں نے. سب سے افضل پیر تیری, بولے بھائی, تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ گھر میں بیمار پڑے ہوں اور بیٹا تبلیغ کے لیے جا رہا ہو.
بیٹا اپنے پیر کے آستانے پہ برتن دھو رہا ہو، بیٹا پیر کے آستانے پہ جھاڑو پھیر رہے ہو، میرے آقا نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ حضور سے بڑھ کے کوئی آستانہ، بولے حضور سے بڑھ کے کوئی پیر، بولے ویسے کرنی آئے، ویسے کرنی آئے، نہیں آئے ویسے کرنی۔ حضور سے بڑا نہ کوئی پیر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اشرف المخلوقات، نہ کوئی تاجدار، نہ کوئی بادشاہ، ساری کائنات کا تاجدار، نبیوں کا سردار محمد عربی۔ حضور اپنے گریبان کے بٹن کھول کے یمن کی طرف منہ کر کے کہیں اور لوگوں مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے، مجھے یمن سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، سینے پہ لگتی ہے۔ صحابہ نے کہا سونے آقا اتھے تواڈا کون رہندا ہے؟ عرض کیتی سونے آقا کون ہے؟ حضور نے فرمایا میرا یار اویس ہے۔ عرض کی آقا سلمان فارس سے آ گیا، بلال حبش سے آ گیا، یمن تو اتنی دور بھی نہیں ہے گا، اتھوں نہیں آ رہا۔ فرمایا گل یہ نہیں ہے گی، گل ہے کہ وہ دی ماں بیمار ہے، وہ دیکھیے ہے جی ماں بیمار ہے اور وہ ماں کی خدمت کرتا ہے۔ وہ بھائی جب اتنے بڑے آستانے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، حضور کو دیکھنا کوئی فرض تو نہیں ہے؟ وہ بولے بھائی حضور کو دیکھنا کوئی فرض ہے نہیں، حضور کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، حضور کو ماننا فرض ہے، حضور پہ یقین رکھنا فرض ہے۔ تو اصل چیز ہے بھائی آپ کے گھر میں ماں باپ، یہ آپ کے اصلی پیر ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ نقلی پیر ہیں، یہ گرنٹڈ والے اصلی پیر ہیں، اصلی پیر آپ کے۔ اور جو ہوتا ہے نا جی نقلی پیر، اس کی سب سے بڑی علامت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے بڑی علامت جو ظاہر ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوگا۔ اس کی لاکھ کرامتیں دیکھ لو کہ شف شف کر کے وہ لوگوں کے اندر سے اگرچہ وہ کانٹے بھی نکال رہا ہے، اگرچہ کیل بھی نکال رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں ایک بزرگ گزرے ابراہیم الخواص، وہ جا رہے تھے تو ایک عیسائی پادری ان کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طلب میں ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چلیں۔ فرمایا مشکل راہیں ہیں، تو سفر نہیں کر پائے گا، تو ٹکے گا نہیں۔ کہا حضور نہیں جانا تو ہے۔ فرمایا اچھا چل پھر۔ 4-5 دن گزرے، بھوک کے عالم میں پتے کھائے تھے لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ پادری آ گیا، کہا حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم الخواص نے دعا کی، یا اللہ اس عیسائی کے سامنے عزت رکھ لے، مجھے پتہ ہے میں تیرا نکمہ بندہ ہوں لیکن تو عزت رکھ لے اس کے سامنے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک تشت پڑا تھا، اس میں 2 پیالے تھے، مشروب تھے اور 2 روٹیاں بھی تھیں۔ آپ نے ایک پیالہ اس کی طرف کیا، ایک روٹی بڑھا دی، ایک پیالہ خود لیا، ایک روٹی کھا لی۔ 4-5 دن اور گزرے، اب اس کی حالت غیر تھی۔ ابراہیم الخواص کے دل میں خیال آیا، اس دن تک گل بن گئی سی، پتہ نہیں آج وہ بات قبول ہو یا نہ ہو۔ تو فوراً فرما دیا تم ہی تو پادری ہے گا، تو آج دعا مانگنا، ویکھنے تیری بھی پوری ہوندی ہے کہ نہیں۔ اس نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تشت آئے 2، لیکن ان دونوں تشتوں میں 2 روٹیاں، 2 پیالے۔ پہلے تھا 1 روٹی اور 1 پیالہ، آج 2 روٹیاں اور 2 پیالے۔ تو جب سلام پھیر لی، جب وہ اٹھا سجدے سے اور کہا حضور آئے کھائی، آپ نے فرمایا میں استدراج والی چیز نہیں کھاتا، تو غیر مسلم ہے اور تیرے سے اگر یہ عمل ہو گیا تو یہ استدراج ہے، میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا آپ کھاؤ اور 2 مبارکیں لے لو۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا جب میں نے سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا یا اللہ اگر تیرا دین سچا ہے نا اسلام، تے 1 روٹی تے 1 پیالہ، 1 روٹی تے حصے دے وچ، یا اللہ اگر یہ جو بندہ میرے ساتھ ہے یہ تیرا سچا ولی ہے تو پھر اس کی علامت دے دے کہ 2 روٹیاں دے دے اور 2 پیالے۔ تو بھائی یہ علامت نہیں ہے کہ کسی بندے کو اڑتا بھی دیکھ لو نا ہوا میں تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ سچا پیر ہے، یہ دلیل ہے دلیل سب سے بڑی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، صاحب شریعت ہے۔ یہ الیاس اتار قادری رحمت دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی والے سچے پیر ہیں۔ کیا ہے جی؟ سچے پیر ہیں۔ ہم کی پچھلے دنوں جنگ گئے تھے، ذوالفقار نقشبندی صاحب، ان کی جب گفتگو سنی تو دل پہ اترتی جا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا جنہوں ویکھیا رب یاد آ جائے،
وہ سچا پیر جے، وہ کی جے سچا پیر ہے۔ تو یہ ہیں سچے پیر، یہ نہیں ہے کہ بھائی نعت خاں بلائے، محفل ہوئی، میلہ لگا لیا، اور نعت خاں نے کیا کیا، حضور کی نعت تو پڑھنی نہیں تھی، پیر صاحب سامنے بیٹھے تھے، میرا مرشد سونا، میرا پیر سونا، فلانا ڈھگانا سونا، بس یہی تھا۔ اور تو آیا تھا حضور کی نعت پڑھنے، تو حضور کی نعت پڑھ، نہیں بولتے آپ لوگ، تو حضور کی کیا کر بھی، نعت پڑھ۔ گزارش یہی ہے، اصلی اور نقلی پیر کی پہچان یہ ہے، اصلی پیر جو ہوگا نا وہ رب سے جوڑے گا آپ کو، حضور سے جوڑے گا، اور جو نقلی پیر ہے وہ آپ اپنے ساتھ جوڑے گا۔ وہ بندے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ 300 مرید کر دے، جڑا بھی نظرانہ آوے پھر موجہ ہی موجہ ہونا۔ بول دے نہیں یار تسی، تواڈی لگدا تسی نہ ٹھلے ہو تو میں بھی پیر بن جانا جے، پھر میں تمہیں بلوا بھی لینا ہے۔ دوستو اصل چیز یہ ہے، اگلی بات بھی سمجھ لیجئے کہ پیر کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ جو دین کا راستہ ہو چلو، جب وہ شریعت کے ساتھ ٹکر لینے لگے تو اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا کرو جی، چھوڑ دو، اور سمجھ جاؤ وہ جھوٹا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا میرے پیر کا 12 سال سے وضو ٹوٹا ہی نہیں، تو سمجھ نہیں لگی، 12 سال سے وضو، اور بھائی کیا ہو تو ٹوٹا ہو نا،